بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جیسے جیسے انسان چیزوں میں ترقی کرتا جا رہا ہے ویسے ویسے انسان کی زندگی کے اندر پریشانیاں اور بے چینیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور انسان کی ان پریشانیوں اور بے چینیوں کو ڈپریشن کا نام دیا جاتا ہے۔ آج سے تقریباً 3 مہینے پہلے یو کے ڈیلی میل کے اندر ایک آرٹیکل پبلش ہوا۔ یہ آرٹیکل جرمن یونیورسٹی کے سائیکیٹرسٹ گروپ نے پبلش کیا، اور ان کی ریسرچ کا ٹاپک تھا کہ دنیا کے اندر کون سے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ مطمئن زندگی گزارتے ہیں، دنیا کے اندر کون لوگ ہیں جو سب سے زیادہ خوشی والی زندگی گزارتے ہیں، اور کون لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ پریشانی والی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ آرٹیکل جرمن یونیورسٹی مینہم یونیورسٹی ایک مشہور یونیورسٹی ہے، ان کے سائیکیٹرسٹ نے اس کے اوپر ریسرچ کی۔ اب انہوں نے ریسرچ کے لیے تقریباً 67,000 لوگوں کا ڈیٹا کلیکٹ کیا۔ انہوں نے تقریباً 67,000 سے بھی زائد لوگوں سے انٹرویو کلیکٹ کیا۔ جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ 67,000 لوگوں کا انٹرویو کرنا کتنی مشکل بات ہے، لیکن انہوں نے 67,000 لوگوں کا ڈیٹا کلیکٹ کیا۔ اب ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد انہوں نے جو اپنی ریسرچ کا رزلٹ نکالا، رزلٹ یہ تھا، پہلی بات انہوں نے یہ لکھی اپنے ریسرچ کے اندر کہ دنیا کے اندر وہ لوگ سب سے زیادہ خوش ہیں جو لوگ مذہب کو فالو کرتے ہیں، اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ پریشان لوگ وہ ہیں جو مذہب کو فالو نہیں کرتے۔ پہلی بات تو انہوں نے اپنے ریسرچ کے رزلٹ میں یہ لکھی۔ اب دوسری بات جو انہوں نے اپنے ریسرچ کے رزلٹ میں لکھی کہ دنیا کے اندر وہ لوگ جو مذہب کو فالو کرتے ہیں ان میں سب سے زیادہ خوش رہنے والے لوگ وہ ہیں جو اسلام کو فالو کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ خوش رہنے والے لوگ، سب سے زیادہ مطمئن لوگ مسلمان ہیں، اور یہ اسلام کو فالو کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرا نمبر کرسچینٹی کا لکھا، تیسرا نمبر بدھ مت کا لکھا، اور چوتھا نمبر انہوں نے ہندوازم کا لکھا۔ اب مسلمانوں اور کرسچینٹی کے درمیان گیپ اتنا تھا، مثال کے طور پہ کہ مسلمان 100 میں سے 95 لوگ ایسے ہیں جو ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے، اور اس کے مقابلے میں کرسچین جو دوسرے نمبر پہ تھے وہ 100 میں سے ان کی تعداد 30 یا 35 بنتی ہے۔ دنیا کے اندر اسلام وہ واحد مذہب ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے، جس کے خلاف سب سے زیادہ بولا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر مسلمان وہ مذہب ہے، مسلمان وہ لوگ ہیں جن کے اوپر سب سے زیادہ ظلم کیا جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ جرمن سائیکیٹرسٹ ان کا ریسرچ رزلٹ کہہ رہے ہیں۔ دنیا کا جتنا بھی میڈیا ہے سب سے زیادہ اسلام کے خلاف بات کرتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی ریسرچ کے اندر اگلی بات یہ لکھی کہ مسلمان سب سے زیادہ خوش اور مطمئن کیوں ہے، کیونکہ یہ ایک اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، ان کا اعتماد، ان کی امیدیں ساری اللہ پاک سے وابستہ ہیں، اس لیے دنیا کے اندر مسلمان سب سے زیادہ مطمئن ہیں۔ اگلی بات انہوں نے اپنے ریسرچ کے اندر لکھی کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں سب سے کم ڈپریشن کا شکار مسلمان ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ کم خودکشیاں مسلمان کرتے ہیں۔ خودکشی کی ریشو جو ہے وہ سب سے کم مسلمانوں میں ہے۔ اب یہ ساری باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ جرمن یونیورسٹی کے سائیکیٹرسٹ نے یہ رپورٹ بنائی، 67,000 لوگوں کا ڈیٹا کلیکٹ کیا، اور اس کے بعد یہ رزلٹ نکالا۔ اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ پاک نے فطرت اسلام پہ پیدا کیا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ انسان کی فطرت یہ نہیں ہے کہ انسان چیزوں کو کلیکٹ کرے۔ انسان کی فطرت اس بات کی ڈیمانڈ نہیں کرتی کہ انسان کے پاس اچھی سی گاڑی ہو، اچھا سا گھر ہو، بڑا سارا بنگلہ ہو اس کے پاس دنیا کی ساری چیزیں ہوں۔ انسان کی فطرت یہ ڈیمانڈ نہیں کرتی، انسان کی فطرت صرف سکون ڈیمانڈ کرتی ہے۔ لیکن انسان نے اپنے مسکنسیپشن کی وجہ سے چیزوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا کہ مجھے اچھی سی گاڑی ملے گی، بڑا سارا گھر ملے گا، میرے پاس ساری آسائشیں آ جائیں گی تو میری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ لیکن یہ انسان کی فطرت میں اللہ پاک نے رکھا ہی نہیں۔ فطرت انسان کی صرف سکون چاہتی ہے۔ آدمی کے پاس ساری چیزیں ہوں، گھر بھی ہو، گاڑی بھی ہو، بنگلہ بھی ہو، دونوں کے ساری آسائشیں ہوں، لیکن سکون نہ ہو تو یہ ساری چیزیں بیکار ہے، فضول ہے۔ اگر انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن سکون ہے تو انسان کی زندگی کامیاب ہے۔ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ تو اس لیے انسان اپنی جب بھی فطرت سے ہٹ کے زندگی گزارے گا تو یہ بے چین ہو جائے گا۔ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، اس کی فطرت کیا ہے کہ یہ ایک اللہ پہ اپنا بھروسہ رکھے۔ اللہ پاک نے ہمیں کتنی بڑی نعمت دی ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کو پریشانی آتی ہے، بے چینی آتی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ وارث ہے۔
یہ کتنا بڑا بھروسہ ہے، کتنا بڑا اللہ پاک نے ہمیں یہ دلاسا دیا ہے۔ کوئی پریشانی آتی ہے، بے چینی آتی ہے، بدسکونی آتی ہے، تو ہمارا الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ وارث ہے۔ اور ان ساری نعمتوں سے دوسرے سارے مذاہب کے لوگ بیچارے محروم ہیں۔ تو ہم اپنا جو خوشیوں کا مرکز، خوشیوں کا محور، تعلق بنانے کا محور اللہ پاک کو جو بنائے گا وہ کامیاب ہوگا۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے چین والی، راحت والی، سکون والی زندگی مل جائے، اپنی خوشیوں کا مرکز، اپنی ساری چیزوں کا مرکز اللہ پاک کو بنائے، اللہ پاک سے لو لگائے، اس سے امیدیں لگائے، کبھی امیدیں ٹوٹیں گی نہیں۔ کہ دنیا کے اندر جو دوڑ لگی ہے، جو انسان محنت کر رہا ہے، مادہ پہ محنت کر رہا ہے، مادہ کی آواز لگی ہوئی ہے، محنت کرو گے چیزیں ملیں گی، محنت کرو گے مال ملے گا، مال ملے گا، چیزیں آئیں گی، آپ کے اندر خوشیاں آ جائیں گی۔ ساری دنیا کے اندر، ساری دنیا کے انسان اسی بات کے پیچھے انہوں نے دوڑ لگائی۔ جب دوڑ لگائی، جب محنت کی، مال آیا، چیزیں آئیں تو پھر خوشیاں پھر بھی نہیں ملی۔ محنت کے باوجود بھی خوشیاں نہیں ملی، کیونکہ محنت کا رخ غلط تھا، اس لیے ڈپریشن کا شکار، خودکشیوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس لیے محنت کرو گے مال ملے گا، چیزیں آئیں گی، خوشیاں ملیں گی۔ یہ اللہ کا ضابطہ نہیں، یہ انسان کی فطرت میں نہیں رکھے۔ اس لیے انسان کہتا ہے سائنس میں ٹیکنالوجی، چیزیں آ رہی ہیں، سہولیات آ رہی ہیں، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، کیونکہ انسان کی فطرت کبھی بھی چیزوں کی ڈیمانڈ نہیں کرتی، انسان کی فطرت سکون کی ڈیمانڈ کرتی ہے۔ اس لیے سائنس انسان کی نیچر کو نہیں سمجھتی، انسان کی نیچر کیا ہے۔ سائنس صرف یہ کہتی ہے کہ انسان کے لیے سہولیات پیدا کرتے رہیں، لیکن سکون کی چیز کیا ہے؟ وہ اللہ پاک نے اپنی یاد کے اندر، اپنی ذکر کے اندر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اللہ کی یاد کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ کسی چیز میں چین سکون ہے ہی نہیں، بے چینیاں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی یاد کیا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے؟ کہ اللہ کے پابند بن کے زندگی گزارنا، جو اللہ چاہتا ہے وہ کرنا ہے، جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں کرنا۔ جو اس کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کی زندگی کے اندر سب سے پہلا انعام اللہ پاک اسے سکون، راحت، چین عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ پاک سے تعلق بنانا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔